نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ چند سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جسم پر چوٹ آ جائے اور وہ روزہ کی حالت میں ہو، چوٹ لگنے سے خون نکل آئے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ باقی رہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جسم سے خون نکلا ہے چوٹ آنے سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر خون دانتوں سے نکلا ہے اور وہ خون پیٹ کے اندر چلا گیا ہے یا خون نکسیر کی صورت میں آیا ہے اور وہ ناک کے راستے سے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے خون، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پیٹ کے اندر نہیں گیا تو جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا نماز تراویح چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے مسنون ہے، یعنی جو عاقل بالغ ہیں، اور جماعت سے نماز تراویح پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل یعنی تراویح کے متعلق دریافت کیا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جماعت کا اہتمام کیا ہے مسجدوں میں، تو یہ ان کا یہ من مانا فعل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی کوئی بدعت ہے۔ فرمایا کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حکم کی اصل نہیں آئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، چونکہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے انہوں نے جماعت کا اہتمام کا جو عمل ہے اس عمل کو جاری کیا، اور پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، اور آج تک امت کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی نماز تراویح کو چھوڑے گا بلا وجہ تو وہ سنت عمل کو چھوڑنے والا ہوگا، تو سنت عمل کو چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ اور تیسرا سوال کہ کیا کسی آدمی نے رمضان المبارک میں وطر اکیلے پڑھ لیے ہوں اور پھر امام جب وطروں کی جماعت کروائے تو وہ امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس پر جو وطر واجب تھے وہ تو اس نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد اگر وہ امام کے ساتھ شریک ہوگا تو وہ نماز نفل شمار ہوگی، اور نفل نماز 3 رکعت نہیں ہوتی، اس لیے وہ امام کے ساتھ وطر میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق